او بھائی، سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا، یہ مہینہ بہت منحوس ہوتا ہے۔ بھائی، جب سے شادی ہوئی ہے بیچارہ مصیبتوں میں ہے۔ اچھا بھلا تھا، کھاتا پیتا تھا، مگر جب سے یہ عورت اس کی زندگی میں آئی ہے پریشان ہی رہتا ہے۔ بہت منحوس عورت ثابت ہوئی ہے یہ۔ یار، یہ گھر جب سے انہوں نے خریدا ہے اس وقت سے آزمائشوں میں ہے۔ بہت منحوس گھر ہے، بہت بھاری ہے۔ بس جب سے یہ گاڑی خریدی ہے مصیبتوں نے گویا اس کا گھر دیکھ لیا ہے۔ یہ گاڑی بہت منحوس ہے۔ ارے بھائی، اس نے بہت سے کاروبار شروع کیے، مگر جس کاروبار میں بھی پیسہ لگاتا ہے ڈوب جاتا ہے۔ بہت ہی منحوس شخص ہے یہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ جملے آپ اور میں اکثر سنتے ہیں، منحوس، منحوس، نحوست، بدشگونی وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کوئی دن منحوس ہوتا ہے، کبھی کوئی مہینہ، کبھی کوئی گھر منحوس ہوتا ہے تو کبھی کوئی بیچاری عورت۔ آخر نحوست ہے کیا؟ اور کیا واقعی نحوست ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ آئیے اس خوبصورت واقعے سے سمجھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کے بہت سے وزیر اور مشیر تھے۔ ایک وزیر بہت قابل، ذہین اور فہمیدہ تھا۔ بادشاہ اسے بہت عزیز رکھتا۔ کوئی بھی اہم مسئلہ درپیش ہوتا، بادشاہ اسی وزیر سے مشورہ لیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں ایسا قابل، ذہین اور سمجھدار شخص ہو تو اس کے حاسدین اور اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے دوسرے وزیر اس خاص وزیر سے حسد، نفرت اور بغض رکھتے تھے، اور ہر وقت یہ سوچتے رہتے کہ کیسے بادشاہ کو اس وزیر سے دور اور بدظن کیا جائے۔ ایک دن ان کا ٹولہ جمع تھا اور اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ بادشاہ کو کیسے بدگمان کیا جائے۔ آخر انہوں نے ایک حل سوچ لیا اور مل کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ بولا، ہاں ضرور کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور، وہ جو فلاں آپ کا وزیر ہے اس سے دامن بچا کر رکھیے، وہ بہت ہی منحوس شخص ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، منحوس اور وہ؟ سب یک زباں ہو کر بولے، جی بادشاہ سلامت، منحوس۔ جو شخص صبح سویرے اٹھتے ہی اس کا منحوس چہرہ دیکھ لے دن بھر بھوکا رہتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور بولا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ خوش آمد اور چاپلوسی ایسا ہتھیار ہے کہ سمجھدار آدمی بھی جھانسے میں آ ہی جاتا ہے، اور پھر جو کانوں کا کچا ہو تو وہ تو بہت ہی آسان شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اگلے روز بھرے دربار میں اس خاص وزیر کو بلایا اور کہا کہ مجھے ریاست اور سلطنت کے معاملات پر بہت اہم مشاورت کرنی ہے، لہٰذا آج رات تم میرے ساتھ میرے کمرے میں قیام کرو گے۔ دراصل بادشاہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی صبح سویرے اس کا چہرہ دیکھنے سے انسان بھوکا رہتا ہے۔ دیگر تمام وزراء نے اس فرمان پر اسے بہت مبارکباد دی، اس کی تحسین کی کہ یہ بہت عزت افزائی کی بات ہے۔ رات بھر بادشاہ اس وزیر سے مختلف معاملات پر گفتگو کرتا رہا، اور وہ شخص اس پورے منصوبے سے مکمل طور پر بے خبر تھا۔ رات گہری ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ چلو اب نیند آ رہی ہے، دیکھو مجھے صبح سویرے بیدار ہوتے ہی جگا دینا۔ وزیر نے کہا کہ جی حضور، جیسا آپ کا حکم۔ اسی فکر میں وہ وزیر رات بھر سویا ہی نہیں کہ ذل الہی کو صبح سویرے جگانا ہے۔ صبح ہوتے ہی وزیر نے بادشاہ کو جگایا۔ بادشاہ نے جاگتے ہی اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ ادھر ناشتے کا وقت ہوا۔ بادشاہ ناشتہ کرنے ہی لگا تھا کہ ایک سائل آیا، چیخنے چلانے لگا کہ بادشاہ سلامت، فریادی ہوں، میری فریاد سنیں، میرے ساتھ چلے اور میرا مسئلہ حل کریں۔ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس فریادی کے ساتھ چل پڑا، جو در حقیقت ان حسد کرنے والے وزراء کی چال تھی۔ بادشاہ کا خاصا وقت اس کے ساتھ بیت گیا، ناشتے کا وقت گزر گیا۔ بادشاہ واپس آیا تو وہ وزیر بھی آ پہنچے اور بولے، ذل الہی، دیکھا صبح کا ناشتہ آپ نہ کھا سکے۔ خیر بادشاہ نے اسے سنجیدہ نہ لیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا۔ عین کھانے کے وقت ایک عورت شور مچاتی اپنے بچوں کے ہمراہ آ پہنچی۔ بادشاہ اس کی فریاد اور کہانی سننے میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کا کھانا بھی نہ کھا سکا۔ وزیر پھر آئے، پھر کہنے لگے کہ حضور، اس منحوس کا چہرہ دیکھنے کے نتائج بھگتیے۔ اب بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے کہ واقعی صبح کا ناشتہ بھی گیا اور اب دوپہر کا کھانا بھی۔ خیر رات کا انتظار ہونے لگا۔ رات ہوئی، رات کا کھانا لگایا گیا۔
بادشاہ دن بھر کا بھوکا تھا، کھانے کو بیٹھا ہی تھا کہ کچھ لوگ آ پہنچے، لڑنے جھگڑنے لگے کہ بادشاہ سلامت ہمارے قبیلے کے جھگڑے کو سلجھائیے ورنہ بہت قتل و غارت ہو جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ ان لوگوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، ان کا جھگڑا ختم کروایا، مگر اس معاملے میں آدھی رات بیت گئی، رات کا کھانا بھی گل ہو گیا۔ وہ وزیر آئے، بادشاہ کے خوب کان بھرے۔ اب بادشاہ غصے میں تھا کہ واقعی اس منحوس کا نحوست بھرا چہرہ دیکھا تو دن بھر کھانے سے محروم رہا۔ بہرکیف رات گزری، اگلے دن بادشاہ کا دربار لگا۔ بادشاہ غصے میں تھا، اپنے اس وزیر کو بلوایا، وہ حاضر ہوا، بہت خوش تھا کہ آج پھر کوئی عزت افزائی ہوگی، مگر بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام درباری بھی سکتے میں آ گئے کہ آخر ایسا کیا ہوا، کل اتنی عزت بخشی اور آج جان لینے کا حکم۔ وہ وزیر بھی بہت حیران اور پریشان ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بولا، حضور میرا قصور کیا ہے، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ بادشاہ بولا، یہ وزیر صحیح کہتے تھے کہ تم منحوس ہو، جو تمہارا چہرہ صبح سویرے دیکھ لے وہ دن بھر بھوکا رہتا ہے۔ میں نے پہلے یقین نہ کیا تھا، لیکن سچ جاننے کے لیے تمہیں رات بھر اپنے ساتھ رکھا کہ صبح سویرے تمہارا منحوس چہرہ دیکھ کر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میں بھوکا رہتا ہوں یا نہیں۔ صحیح کہا تھا انہوں نے، بالکل سچ ثابت ہوا۔ جلاد، قتل کر دو اس منحوس کو۔ جلاد آگے بڑھا، مگر وہ وزیر ایک سنجیدہ اور فہمیدہ انسان تھا، فوراً پوری کہانی سمجھ گیا۔ بولا، بادشاہ سلامت میں ایک آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، بس وہ سن لے اور پھر جو چاہے مجھے سزا دیجیے۔ بادشاہ بولا، جلدی سے بولو۔ وہ وزیر بولا، حضور مانا کہ میں واقعی بہت منحوس ہوں، جو شخص بھی میرا منحوس چہرہ صبح سویرے دیکھ لے وہ دن بھر بھوکا رہتا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے منحوس چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے آپ دن بھر بھوکے رہے، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ میں نے صبح سویرے سب سے پہلے آپ کا مبارک چہرہ دیکھا تھا، اور آپ کا مبارک چہرہ میرے لیے اتنا منحوس ثابت ہوا کہ میں جان ہی سے جا رہا ہوں۔ آپ انصاف کیجئے کہ میرا چہرہ زیادہ منحوس ہے کہ آپ کو کھانا نہ ملا، یا آپ کا چہرہ زیادہ منحوس ہے کہ دیکھنے والا جان ہی سے جا رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں، پوری بات اس کو سمجھ آ گئی، اور جلاد کو حکم دیا کہ اسے نہیں بلکہ ان وزیروں کو سزا دی جائے گی جنہوں نے مجھے گمراہ کیا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، نحوست وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، کوئی مہینہ، کوئی دن اور کوئی گھڑی منحوس اور نحوست والی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست کچھ نہیں، بلکہ فرمایا حسد سے بچو کہ یہ انسان کو آگ کی طرح جلا دیتا ہے، اور فرمایا کہ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد، کینہ، بغض، بدگمانی اور ایک دوسرے کو منحوس کہنے اور سمجھنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔